أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ حمد و ستائش خداوند بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی ناممکن ہے۔ وہ رب کائنات کے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ تمام تر درود و سلام خداوند متعال کے لیے ہے، اور اس کے بعد تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ خداوند متعال اپنی لارائب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک آج ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے۔ آج فتح کے حوالے سے ہم یہاں پر اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں۔ فتح کون سی فتح؟ اسلام میں ہمیں دو طرح کی صلح نظر آتی ہیں۔ ایک صلح امام حسن علیہ السلام اور ایک صلح رسول خدا کی صلح حدیبیہ۔ آیا صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن علیہ السلام ان میں فرق کیا ہے؟ کیا ان میں مشترکات ہیں؟ ان دونوں کی اگر مشترکات ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ امام حسن کی جو صلح تھی وہ کن مقاصد کی بنا پر تھی، اور امام رسول خدا کی جو صلح تھی وہ کن مقاصد کی بنا پر تھی؟ ان میں فرق کیا ہے؟ ان کے مشترکات کیا ہیں؟ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاہدہ ہوئے ہیں ان میں، ان معاہدے کو ہم بیعت کا نام دے سکتے ہیں؟ کیا معاہدے کا مطلب بیعت کرنا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر معاہدہ کس بیس پر تھا؟ اور اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو صلح تھی، صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن علیہ السلام، اس کی ضرورت کے ساتھ ساتھ، اس کے مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے جو آخر میں نتائج تھے وہ کیا تھے، اور اس میں فتح کس کی ہوئی۔ ان تمام سوالات پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو جوائن کیا ہے ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ نے۔ ہم ان کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ تو میں بلا تاخیر خانم کی طرف بڑھتی ہوں۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جزاک اللہ خانم۔ خانم، صلح امام حسن علیہ السلام اور صلح حدیبیہ دونوں ہی صلح ہیں، دونوں ہی جو ہے خداوند متعال کی طرف سے نمائندگان نے ادا کی ہیں، اور ہمیں ان کے جو عمل دکھائی دیتا ہے تاریخ اسلام میں۔ تو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ صلح امام حسن کیا ہے اور صلح حدیبیہ کیا ہے۔ پہلے آپ یہ بیان کیجیے گا کہ صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن کے آپس میں کیا مشترکات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کی چینل کے توسط سے تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد، جزاک اور ساتھ میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کا ذریعہ قرار دے، اور آمین ثم آمین یا رب اللہ۔ العالمین۔ بحق چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ کا خوبصورت ہے اس لیے کہ آپ نے صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پر بات کی، تو جی ہم سب سے فضائل امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، تاکہ لوگوں کے اذہان فکر میں آ جائے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیت کون سی تھی۔ مجھے بالکل۔ یاد ہے کہ سال پہلے ایک کسی ٹی وی چینل پر تھی، تو وہاں پر کسی اہل سنت کے عالم دین نے مجھ سے سوال کیا، کہا کہ میں بہت بڑی معذرت کے ساتھ پہلے تشیع حضرات سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ زیادہ کیا کرتے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کم کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، بالکل ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کم نہیں کیا کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی امام امام ہیں۔ آپ بڑے بھائی ہیں، جوانان جنت کے پہلے سردار بے ہیں، شک۔ تو ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کم نہیں کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو واقعی کربلا جیسا عظیم کینوس میسر آ گیا ہے، جس کی بنا پر ہم واقعی کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، اور واقعی کربلا کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیت کے بارے میں کیا عرض کروں کہ آپ سورہ کوثر کی عملی تفسیر اور دلیل بن کر خانہ عصمت و امامت جناب مولا کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے میں تشریف لائے، اور آپ وہ پہلے انسان ہیں
کہ جو کہ معصوم امام کی معصوم والدین کے ذریعے دنیا میں تشریف لائے، اور یعنی کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معصوم شخصیات ہیں، اور آپ معصوم شخصیات کے معصوم بیٹے ہیں۔ تو سب سے پہلی فضیلت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ یکم ذی الحج سن 2 ہجری کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد صدیقہ طاہرہ سے ہوا، اور اس کے تقریباً 3.5 کے بعد 15 رمضان المبارک کو سن 3 ہجری میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور یہ وہی عظیم ترین ہستی ہے کہ جس کے متعلق ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں آ گیا ہے۔ ام الفضل بہت پریشان ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت جلد خدا فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ بیٹا جو تمہاری آغوش تربیت میں آئے گا اور تم اس کی تربیت کرو گی۔ ولادت کے موقع پر نام رکھنے کی رسم میں نہ مولا کائنات نے سبقت کی اور نہ شہزادی کونین نے، بلکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی پروردگار عالم کا انتظار کیا، اور جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ علی کی منزلت ہارون کی سی ہے، لہٰذا ان کے فرزند ہارون کے فرزند کے نام پر شبر رکھ دو، جو عربی زبان کے اعتبار سے حسن قرار پایا۔ اس طرح شہزادی کونین کے پہلے فرزند کا نام حسن قرار پایا، اور یہ نام خزانہ قدرت سے عطا کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہ تھا۔ ولادت کے بعد پہلی غذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعاب دہن قرار پائی، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے عالم اسلام میں اس رسم کی بنیاد پڑی جسے ہم رسم عقیقہ کہتے ہیں، اور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ انجام دیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ وہ تھا جب مسلمان جنگ احد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس طرح عام بچوں کے اعتبار سے لاشعوری طور پر اور امامت کے اعتبار سے مکمل شعوری طور پر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام حالات کا جائزہ لیا کہ جہاں پر اصحاب بے وفائی کا سامنا ہے، اور جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں تنہا کھڑے ہوئے تھے، اور مال غنیمت کے لالچیوں نے انہیں دشمن کے حوالے کر کے اپنی جان بچا لی تھی، اور پھر یہی نقش اول آپ کی زندگی کا نقش آخر بھی بن گیا، یعنی امت کی بے وفائی۔ سن 3 ہجری کی وفات کے بعد امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 5 ہجری میں جنگ احزاب کا مشاہدہ کیا، جہاں اصحاب کی کمزوری اور بزدلی دیکھنے میں آئی۔ اگر مولا کائنات کی ذوالفقار نہ ہوتی تو اسلام کا خاتمہ ہو جاتا اور کل کفر کل اسلام پر غالب آ جاتا۔ سن 6 ہجری حدیبیہ ہوئی، اور اس میں اصحاب کا یہ طرز عمل دیکھنے میں آیا کہ پہلے صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ جان بچنے کا راستہ نکل آتا ہے، اور اس کے بعد منصب میں شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ خود امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بہت بڑا المیہ ہے۔ سن 7 ہجری میں خیبر ہوئی، اور وہاں بھی یہی منظر سامنے آیا۔ اگر مولائے کائنات کی شجاعت کا سہارا نہ ہوتا تو جنگ خیبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نہ ہوتی، اور یہودی ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے سر پر مسلط ہو جاتے۔ سن 8 ہجری مکہ کا منظر سامنے آیا، جہاں مصلحتاً ابو سفیان اور معاویہ نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ نے منافقین کا مجمع دیکھ لیا۔ سن 9 ہجری میں اسلام کی صداقت کے معرکے میں پہلے امام حسن علیہ السلام نے براہ راست شرکت کی، اور سب سے آگے رہے۔ یہ معرکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان میں تھا، جسے مباہلے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کمسنی کی بنا پر رسول کی انگلی تھام کے چل رہے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول امت کو سمجھا رہے تھے کہ آج میں اسے سہارا دے رہا ہوں، کل یہ میرے دین اسلام کو سہارا دے گا۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جس کی واپسی پر غدیر خم کے میدان میں ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا، اور صحابہ کرام نے بخن بخن کے ذریعے مبارکباد دی، اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر داری کی ایک نئی رسم کا بچشم خود مطالعہ کیا۔ اور سن 11 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت پائی، اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے پہلے المناک حادثے سے دوچار ہوئے، اور بعد یہ منظر بھی دیکھنے آیا کہ لاکھوں صحابہ کا پیغمبر بستر مرگ پر ہے،
اور کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کرنے والا نہیں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی مدینے میں خزیان کی تہمت لگائی گئی۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چند افراد بنو ہاشم کے اور چند اصحاب باوفا کے سب جا کر سقیفے میں مصروف ہو گئے، اور کوئی رسول خدا کے جنازے پہ شریک ہونے والا نہیں تھا۔ اس طرح کم سے آپ نے رنگ عامہ بدلتا ہوا دیکھا، اور رسول خدا کے انتقال کے صرف 90 دن کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہزادی کونین کے دروازے پر لکڑیاں رکھ کر آگ لگائی گئی اور جناب شہادت ہوئی، اور یہ شہادت فاطمہ زہرا نہیں بلکہ حق فدق سے محرومی، بابا سے خلافت کا چھن جانا، سقیفہ کے فیصلے، دروازے بطول پر آگ کے شعلے، پہلو پہ دروازہ گرنا اور محسن کی شہادت کا منظر بھی دیکھا، اور بجز صبر اقدام نہ کر سکے۔ امام حسن اس لیے کہ ذمہ دار امت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے، اور اس وقت امام مصطفیٰ علیہ السلام کچھ بول نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے۔ اس طرح امام حسن علیہ السلام نے سخت ترین حالات میں بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس کا حوصلہ انہیں قدرت نے روز اول سے ہی امامت کے منصب پر فیص کر کے عطا کر دیا تھا۔ یہ وہ مختصر سا اسکیچ ہے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے علاوہ فضائل کا ایک سمندر ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور فضائل کا اس سمندر کے بارے میں کیا عرض کروں جی کہ خان، آپ لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ امام حسن کے فضائل بیش بہا ہیں، بے شک آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایک تمہید باندھی، لیکن جو بیسیکلی امام کی جو فضیلت ہمیں نظر آتی ہے، انہوں نے ایز اے امام اپنے دور میں کس طرح سے صلحوں کی ہے، اور اس صلحوں کا لنک ہمیں ملتا ہے صلح حدیبیہ کے ساتھ۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ان دونوں کا آپس میں کون سی چیزیں ریزیمبل کرتی ہیں، جس سے پتہ چل سکے کہ امام حسن کا جو ان سا یہ عمل تھا وہ بعین ہی رسول خدا کی طرف سے، جس طرح رسول خدا نے اس دور میں اپنے دور میں عمل کیا، اس سے امام حسن نے اپنے دور میں عمل کیا۔ تو اس کے مشترکات ہم جاننا چاہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی کیا ریزیمبل ہے امام حسن کی صلح کے ساتھ، اور امام حسن کی صلح کی کیا ریزیمبلنس ہے امام رسول خدا کی صلح کے ساتھ۔ تو اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ امام حسن کی فضیلتیں جو ہیں وہ الحمدللہ بہت زیادہ آپ نے بیان کی ماشاءاللہ سے، لیکن تھوڑا سا اس پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کر دیجیے تاکہ ہمارا کوسچن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کی عظیم صلح تھی، جسے میں اور آپ صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جی۔ کرتے ہیں، اس صلح کا سب سے بڑا ہمیں یہ ڈیفالٹ نظر آتا ہے کہ لوگوں نے جان بچانے کی خاطر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عظیم صلح میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شک بھی کیا۔ تو یہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح میں بھی نظر آتا ہے۔ روایت کی کہتی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر لی تو مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص سے آیا اور اس نے آ کر کہا کہ السلام علیک یا مزل المومنین، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اے مومنین دل کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ اے بھائی آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس صلح کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ جی۔ اگر میں اس وقت نہ کرتا تو میں بھی شہید ہو جاتا، حسین بھی شہید ہو، تمام بنو ہاشم بھی شہید ہو جاتے، اور نانا کا مٹ جاتا۔ تو ہم بہت اچھی طریقے سے صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن علیہ السلام کو آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو امام رسول خدا کی جو صلح حدیبیہ تھی، اس نے آپ نے بیان کیا کہ کیونکہ رسول خدا کے پاس بھی اصحاب کی کمی تھی جو کہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی اصحاب کی کمی تھی جو کہ کامل یقین نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے یہ صلح کرنے پر مجبور ہونا آپ پڑا۔ لیکن ان دونوں مجھے صلحوں میں جس طرح سے مشترکات ہیں، کوئی فرق بھی ہوگا، تو وہ فرق مجھے کیا ہے دونوں صلحوں میں؟ اجازت دیجیے، جی۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس جب معاویہ نے صلح کی شرائط بھیجی، کاغذ بھیجا، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کے بڑے بڑے کمانڈرز کو، سپہ سالار کو بلایا اور ان کے سامنے وہ
کاغذ رکھا، کہا کہ معاویہ نے صلح کا یہ شرائط صلح کا کاغذ بھیجا ہے، تم ہوں، یہ بتاؤ کہ صلح کریں یا کہ جنگ کریں۔ تو بالکل، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے، انہوں نے کہا کہ البقاء البقاء کے نعرے لگائے، جی، جی، یعنی ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے۔ ہوں، وہ تھک چکے تھے کیونکہ کئی برس ہو چکے تھے جنگ کے میدان میں، لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے، اور ہوں، اس مجبور عالم میں انہوں نے صلح کی۔ اور صحیح، معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر شرائط لکھ دیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر شرائط لکھ دی۔ اور جب وہ شرائط والا کاغذ معاویہ کے پاس پہنچا تو اس نے اس کاغذ کو اپنے جوتوں کے نیچے رکھا اور کہا کہ میں امام حسن کی صلح کی شرائط کو نہیں مانتا۔ تو یقیناً اس کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانا، لیکن یاد رکھیے کہ جو چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، جو صحیح، چاہیے وہی کیا آخر حسین نے، ہوں، بدلہ دغا کیا آخر حسین نے، بے اور شک، بیعت کے انہوں نے حسن کو دیا تھا زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ صحیح۔ خانم معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ میں بھی اور صلح امام حسن میں بھی۔ کیا ہم اس معاہدے کو بیعت کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ کیا معاہدے کا مطلب بیعت کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، معاہدہ ہوا کرتا ہے، بیعت بیعت ہوا کرتی ہے۔ اور میں ان شرائط کے بارے میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جی، جو امام حسن علیہ السلام معاویہ کے سامنے شرائط رکھی تھی، جن میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ حکومت معاویہ کے ہاتھ میں رہے گی بشرطے کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے۔ صحیح، علماء اسلام یہ کہتے ہیں ہوں، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہ شرائط لکھی کہ جس کی بنا پر لوگوں کے سامنے معاویہ کا کردار سامنے آ گیا۔ یعنی ابھی تک کتاب خدا پر بھی عمل نہیں ہو رہا تھا، سنت رسول پر بھی عمل نہیں ہو رہا تھا، اسی بالکل، لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو اس معاہدے کی شرائط میں پہلی شرط میں یہ لکھنا پڑا کہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہوگا۔ ہوں، اور دوسری شرط یہ کہ معاویہ کو کسی کو ولی عہد نامزد کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، بالکل، اور سب سامنے ہے کہ معاویہ نے اپنا ولی عہد یزید کو بنایا، اور اس ہوں، یزید کو بنایا کی حکومت کے 3 سال میں 3 اسلام کے سیاہ ترین اوراق ہیں، یعنی سن 61 ہجری میں امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر شمر کا خنجر چل جانا، ہوں، اور پھر واقعی اور خانہ کعبہ کے پردے پر منجنیق کے ذریعے آگ لگانا، ہوں، یہ اتنے بڑے واقعات ہیں، یہ اتنے بڑے واقعات ہیں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صحیح، تیسری شرط امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھوائی تھی کہ اہل عراق کے لیے عمومی طور پر امن و امان کا حصول ہوگا، یعنی بالکل، اہل عراق کے لیے امن و امان نہیں تھا۔ ہوں، یعنی آج مورخ کچھ بھی کہے کہ فلاں کا طرز حکومت ایسا تھا، فلاں کا طرز حکومت ایسا تھا، اور فلاں کے طرز اس کی حکومت میں شیر و بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، جو کچھ بھی مورخ لکھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل عراق کے لیے امن و امان نہیں تھا، نہیں تھا، اور معاویہ اپنے آپ کو امیر المومنین بھی نہیں کہے گا۔ یاد صحیح، رکھیے گا کہ امیر المومنین کا لقب صرف مولا کائنات علی ابن علی ابی ابن طالب علیہ بے مخصوص شک، ہے، ہوں، اور علی پر سب و شتم کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ سب کے ہوں، اذان فکر پر موجود ہے کہ 70 برس تک مسلسل شام کے ممبروں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر سب و شتم ہوئی۔ 70 بالکل، برس ایک عرصہ ہوا کرتا ہے، ہوں، یعنی ایک بچہ سا پیدا ہوا، وہ اس نے کمسنی گزاری، اس کے بعد جوانی کی عمروں پر پہنچا، اور اس کے بعد پیرانہ سالی ضعیفی کی عمر کو پہنچا، اور اس کے بعد دنیا سے گزر گیا۔ ہوں، یعنی ایک نسل پوری ممبروں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہتے ہوئے سنتی رہی، اور اس کے بعد صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے گا۔ ہوں، یعنی مولا امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ در حقیقت صاحبان حق تک ان کے حقوق نہیں پہنچ رہے تھے، ہوں، جس کی بنا پر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور بالکل، شیعوں کے عمومی طور سے امن و امان کا حصول رہے گا۔ ہوں، یعنی
جو मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले थे, मुआविया ने आम ऐलान कर दिया था कि इनको कत्ल कर दिया जाए, इनके घरों को इनके ऊपर गिरा दिया जाए और हुँ, इनको दर-बदर कर दिया जाए। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शराइत ये बता रही हैं कि दर हकीकत शियों के लिए अमन व अमान का हुसूल नहीं था। अहवाज़ का खराज जम के मक़तूलीन को दिया जाएगा। तो हुँ, याद रखिएगा कि जमल और सिफ़ीन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर जंग मुसल्लत की गई थी और जब जंग मुसल्लत की गई थी तो हमें नज़र आता है कि जितना भी खिराज होगा वो जमर सिफ़ीन के मक़तूलीन को दिया जाएगा। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उन मक़तूलीन, उन शोहदा के वारिसों का किस कदर ख़याल किया करते थे कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कूफ़े में फ़रमाया कि यतीम बच्चों से कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है? तो तुम कहना कि अली इब्न अबी तालिब। और जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की मस्जिद कूफा की महराब इबादत में ज़र्ब लगी है और तबीब ने एक गिलास दूध का मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दवा के तौर पर तजवीज़ किया, तो रिवायत ये कहती है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े के बाहर कूफे के यतीम बच्चों का रश लग गया कि जिनके हाथों में कूज़ा दूध का था और वो कह रहे थे कि अगर ये दूध पिला दिया जाए तो शायद अली अमीरुल मोमिनीन शिफ़ायाब हो जाएँ। हुँ, कूफे का बैतुल माल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्ज़े में रहेगा। याद रखिएगा कि पावर ऑफ मनी बहुत बड़ी ताकत है। पावर ऑफ गवर्नमेंट, पावर ऑफ हुँ, वेल्थ, पावर ऑफ बहुत बड़ी ताकत है। आप को अगर किसी को दस्ते नगर करना हो, तो आप सबसे पहले उसकी माआश के दरवाज़ों को बंद कर दीजिए, उसकी माआश के रास्तों को बंद कर दीजिए, तो वो यूँ ही दस्ते नगर हो जाएगा। हुँ, मुआविया सालाना लाख दिरहम अदा किया करेगा। इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खानवादे अहले बैत को किसी तरह अज़ियत नहीं दी जाएगी। यानी सुलहनामे की ये शर्त बता रही है कि खानवादे अहले बैत को मुसलसल अज़ियत दी जाती थी और ये शर्त लिखवाई है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि खानवादे अहले बैत को किसी तरीके से अज़ियत नहीं दी जाएगी। ये वो एग्रीमेंट है जो तारीख़ इस्लाम में सुलहनामे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मशहूर हुआ और ये बिल्कुल। वही तारीख़ दस्तावेज़ है जिसने आने वाले वक़्त में तारीख़ इस्लाम का पासा पलट दिया। और याद रखिएगा कि इस वक़्त ये नामुमकिन है कि मैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मोहब्बत करूँ और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिन्होंने दुश्मनी की, उनसे भी मोहब्बत का दावा करूँ। इसलिए कि इश्क कातिल से भी मक़तूल से याराना भी सच बता किससे मोहब्बत का सिला माँगेगा और हुँ, सजदा खालिक को से याराना भी सच बता किससे मोहब्बत का सिला माँगेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ख़ानम जिस तरह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये मुआहदे किए हैं, उसमें कोई फ़ायदे तो होंगे? किस वजह से, किस मकसद के लिए इमाम ने किए? और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा रसूल खुदा ने जो मुशरिकीन के साथ मुआहदे किए थे, वो किस बेस पर था और उसके मुफ़ादात क्या थे? और इमाम हसन की सुलह के क्या मुफ़ादात थे? देखिए, सबसे पहला जो मुफ़ाद था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में भी और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन में भी वो था इस्लाम की बक़ा। यानी हुँ, जब इस्लाम की बक़ा की बात आएगी, तो उसके पीछे तमाम तर जितनी भी हमको नज़र आती वो सब बातें पीछे रह जाएँगी और इस्लाम की बक़ा सबसे आगे रहेगी। तो बिल्कुल। सुलह हुदैबिया के पीछे भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही नज़रिया था कि इस्लाम को बचा लिया जाए, इस्लाम को बक़ा दी जाए और सुलहनामे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी हमें नज़र आता है कि जो मैंने अभी बैत सुलहनामे की शराइत पढ़ी आपके जी। सामने हुँ, के अंदर इस्लाम की बक़ा का तज़किरा ज़्यादा आ रहा है और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम मंसूस मिनल्लाह थे, हुज्जत खुदा थे, वक़्त के इमाम बिल्कुल, थे रसूल बेशक। खुदा
वसल्लम के नवासे थे, उनके जानशीन थे। हुँ, लिहाज़ा आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए उस सुलह के कागज़ात पर दस्तखत कर दिए कि जिस सुलह के बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को यकीन था कि इस्लाम बच जाएगा। और मुझे याद आता है कि जब एक रिवायत मैं आपकी समातों की नज़्र करूँ कि जब जी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहालत हो गई और जनाब फातिमा ज़हरा के पहलू पे जलता हुआ दरवाज़ा गिरा और मोहसिन की शहादत हो गई। और रिवायत ये कहती है कि एक रोज़ जनाब फातिमा ज़हरा ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब से कहा कि या अली, मैंने ये सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मौलाए कायनात ने फरमाया कि फातिमा, दर हकीकत बात तो ये है कि मैं उन्हें सलाम करता हूँ, वो मुझे सलाम का जवाब नहीं देते। तो हुँ, इस किस्म के नाज़ुक हालात थे और उन हालात में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर के सहन में बैठे हुए बात कर रहे थे और हुँ, जनाब फातिमा तो फरमाया कि ए इब्न मैं जानती हूँ कि आपकी ज़ुल्फ़िकार हैदरी की चमक लोगों की निगाहों को खीरा किए देती थी। ए इब्न क्या बात है कि आपकी ज़ुल्फ़िकार हैदरी नयाम से नहीं निकलती। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई जवाब देना ही चाहते हैं कि करीब की मस्जिद में आवाज़े अज़ान बुलंद हुई। अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जैसे ही रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हुआ, एक मर्तबा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा ज़हरा से फरमाया, कहा कि बीबी, मैं सिर्फ़ इसलिए सब्र कर रहा हूँ ताकि आपके बाबा का नाम कायनात में मिट ना जाए। लिहाज़ा चाहे इमाम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पहलू पे जलता हुआ दरवाज़ा गिरने की बात हो या मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मस्जिद कूफा की महराब इबादत में ज़रबत लगने की बात हो या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाज़े पर 72 तीर बरसने की बात हो या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाशा तीरों पर मुअल्लक़ होने की बात हो और शिम्र का खंजर गुलूए हुसैन पर चल रहा हो, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, यानी इस्लाम की बक़ा। जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बक़ा हो गई, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पूरा हो जाएगा। सही। तो सही ख़ानम, लेकिन ये कि क्या मुआहिदात पर अमल हुआ? जब जैसे कि इमाम हसन ने जो सुलहनामा के ऊपर शराइत लिखी हैं और रसूल खुदा ने भी जो शराइत लिखी, क्या इन दोनों सुलहों की शराइत पर बाद में अमल किया गया कि नहीं किया गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको अमल करना ही नहीं था। अगर उनको अमल करना होता, तो वो इस सुलहनामे की शराइत के ऊपर मजबूर ना होते, तो उनको अमल करना ही नहीं था। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्क़ व सफ़ा के पैकर थे और बिल्कुल। आपने ऐलान रिसालत से पहले भी मक्के के काफ़िर और मुशरिकीन से सादिक़ और अमीन का लक़ब हासिल कर लिया था और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे, वो भी हुँ, सदाकत और अमानत की मंज़िलों पर पूरा उतरते थे। लिहाज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम शराइत पर अमल किया, लेकिन उनके दुश्मनों ने अमल नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सुलहनामे की तमाम शराइत का एहतराम किया, लेकिन उनके दुश्मनों ने उस सुलहनामे की शराइत पर अमल नहीं किया। सही। जी ख़ानम, बिल्कुल जिस तरह आपने बयान किया कि मुश्तरकात जो है बेस यही रही कि इस्लाम की बक़ा और इस्लाम को बचाने के लिए और उसकी हिफ़ाज़त के लिए ही ये जो सुलह थी वो की गई। और जिस तरह रसूल खुदा ने अपने कदम उठाए और इस पे अमली जामा पहनाने की कोशिश की, इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी ने सुलहनामा के ज़रिए ही इस्लाम को बचाने और उसके दिफ़ा के लिए ये इक़दामात किए हैं। तो बेशक रसूल खुदा ही का अमल था जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने सुलहों के ज़रिए ज़ाहिर किया। और इससे इमाम हसन के सुलह से ये ज़ाहिर होता है कि इमाम ये रसूल खुदा के नवासे भी हैं और रसूल खुदा के फ़ॉलोवर भी हैं और रसूल खुदा की शरीयत को आम करने वाले और उसकी निशो-शात करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया ख़ानम, आपने इस पॉडकास्ट को जॉइन किया और अपने अंदाज़ में आपने इमाम हसन की सुलह को और रसूल खुदा की सुलह को हमारे सामने पेश किया।
بہت شکریہ خانم، آخر میں یہی خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اسی طرح ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا کرے، اور خداوند یا متعال آپ کو بھی سلامت رکھے، اور آپ کو بھی خداوند متعال توفیق دے کے اسی طرح سے دین اسلام کی خدمت کرتی رہیں۔ بہت شکریہ خانم، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔